الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، ساری زندگی گناہوں میں گزاری اور کہا یا اللہ معاف کر دے. پھر اللہ نے دیکھا اس نے سچی توبہ کی، پھر اللہ نے دیکھا یہ پکا ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساری زندگی جتنے گناہ کیے تھے وہ معاف کرو، وہ ختم کر دو. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اور جتنے گناہ کیے تھے ان کی جگہ نیکیاں لکھ دو. کیوں بھائی؟ ایسا بھی کوئی پرچہ لینے والا دیکھا ہے؟ ایسا مہربان بھی کوئی دیکھا ہے؟ اور پھر ساتھ ہمیں تسلی دے رہا ہو، یا عبادی، او میرے بندو. اس لفظ میں اتنا پیار ہے، اس کی مثال دیتا ہوں. جیسے ماں کہتی او میرا لال، کبھی سنا نا؟ ماں کہتی میرا چاند، اس میں کتنی محبت ہوتی ہے. تو یہ لفظ تو آپ سنتے ہو، اس لفظ میں ماں کی محبت ہوتی ہے. وہ محبت ایک جذبہ ہوتا ہے، اس جذبے کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا. کیا ہو سکتا ہے؟ جذبے کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا ہے. ہاں، کان سنتے ہیں نا تو دل محسوس کرتا ہے کہ ماں کی محبت بھری ہوئی ہے ان جملوں میں. میرا لال، میرا چاند. اللہ کہتا ہے یا عبادی، اوہو یا عبادی. جیسے مٹھاس نا باہر نکل رہی ہو، جیسے وہ رس گلے کی مٹھاس باہر، گلاب جامن کی مٹھاس باہر ٹپکتی ہے نا، اور وہ ایک مکران کی ایک کھجور ہے جس کا رس باہر نکلتا ہے. تو یا عبادی میں اللہ کی محبت کا رس باہر ٹپکتا ہوا نظر آ رہا ہے. یا عبادی. اچھا، صرف اگر یہاں کھڑے ہو جاؤ، یا عبادی، اے میرے بندو، تو اتنے لفظ کو پڑھنے کے بعد یوں خیال آتا ہے کہ آگے اللہ کہہ رہا ہوگا اے میرے نیک بندو، اے میرے نمازی بندو، میرے روزے دار فرما بردار بندو، یہ آگے ہوگا. لیکن جب آگے ہاتھ ہٹا کے دیکھا تو آگے اللہ کہہ رہا ہے الذین اسرفوا علی انفسہم. یہ نہیں کہا اے میرے متقی بندو، اے میرے عالم بندو، اے میرے روزے دار تہجد گزار بندو. یا عبادی، یہ ایک ماں کی محبت بھری پکار ہے. یا عبادی، میرا لال، میرا جگر. اور آگے کن کو اللہ اس محبت سے پکار رہا ہے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے زندگی میں بھول کر بھی کوئی ایک نیکی بھی نہیں کی. ایک نیکی. علی انفسہم. علی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں نیکی نام کا ایک عمل نہیں کیا ہوا. اللہ ان سے کہہ رہا ہے یا عباد، تم مجھے بڑے پیارے لگتے ہو. کس بات پر؟ کہ میں تمہارا رب جو ہوں، تم توبہ کر لو تمہاری میری دوستی پکی ہو جائے گی. اس لیے اللہ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ. تمہیں کہیں یہ نہ خیال آ جائے اتنی نافرمانی کی، اب میری توبہ کہاں ہوگی، اتنے گناہ کیے اب میری توبہ کہاں ہوگی. یہ بھی شیطان کا چکر ہے. وہ کہے گا اب توبہ کا کیا فائدہ ہے؟ تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. تم توبہ کرنا. ان اللہ، پہلے انا، پھر اللہ، پھر یغفر الذنوب، ذنوب پر الف لام، پھر اس کے بعد جمیعا. اللہ بے شک تمہارے سارے گناہ معاف کرے گا. کیوں؟ انہ ہوا الغفور الرحیم. اتنی تسلیاں اللہ دے رہا ہے کہ وہ غفور ہے، رحیم ہے، مہربان ہے. تم اللہ سے دوستی لگاؤ توبہ سے. اسی وقت یا ابن آدم توالینی اوالیک،
تو نے ساری دنیا میں دوستی لگا کے دیکھا، تمہیں کوئی وفا نہ ملی، اب مجھ سے دوستی لگا، میں تمہیں وفا کر کے دکھاؤں گا۔ تو صافینی و اصافیک، تو نے لوگوں سے معاملہ کیا، ہر ایک نے تمہیں دھوکہ دیا، اب تو مجھ سے معاملہ کر کے دیکھ، میں دیکھ کیسے تیرے ساتھ کھرا کھرا معاملہ کرتا ہوں، کیونکہ اذکرک وتنسانی، تو دوستوں کو یاد رکھے تو تجھے دوست یاد رکھتے ہیں، تو دوستوں کو بھول جائے تو تجھے یار بھلا دیتے ہیں، اور میں تیرا وہ دوست ہوں کہ تو مجھے بھول بھی جائے تو میں تمہیں یاد رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، ان ذکرتنی ذکرتک، تو مجھے یاد رکھے میں تمہیں یاد رکھتا ہوں، وَإِن نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ، تو مجھے بھول جائے میں پھر بھی تجھے یاد رکھتا ہوں۔ اور تیرے گناہوں کو دیکھ کر زمین آسمان چاند تارے غضبناک ہوتے ہیں اور مجھ سے اجازت مانگتے ہیں، یا اللہ اجازت ہو تو ہم ان کو ہلاک کر دیں، اور میں ان کو جواب میں کہتا ہوں ٹھہرو ٹھہرو، مجھے اس کی توبہ کا انتظار کرنے دو، میں اس کی توبہ کے لیے دروازہ کھول کے بیٹھا ہوں، جس دن توبہ کرے گا میرا یار بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دوستی لگانے میں دیر نہیں لگتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں قحط آ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو وہ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ جناب بارش نہیں ہو رہی، دعا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے دعا کے لیے، تو بارش کی دعا کی، نفل پڑے تو دھوپ اور تیز ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ ہم نے بارش کی دعا کی، آپ نے دھوپ اور تیز کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرے مجمع میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے جو پچھلے 40 سال سے میرا نافرمان ہے، ایک کام اس نے میرے خوش کرنے کا نہیں کیا، اسے کہو وہ نکل جائے پھر بارش کروں گا۔ جب تک وہ کھڑا ہے اس کی نحوست اتنی زیادہ ہے کہ تیری دعا بھی اوپر نہیں جا رہی، کلیم اللہ کی دعا رک گئی، وہ کتنا گناہ گار ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، بھائی جو ایسا آدمی ہے وہ نکل جائے، ساری دنیا برباد ہو گئی اس کی وجہ سے۔ تو اس نے کھڑے کھڑے ادھر دیکھا آنکھوں سے، پھر ایسے دیکھا بھائی شاید کوئی اور نکل رہا ہو۔ جب کوئی نہیں نکلا تو دل میں کہنے لگا، لو خرجت ففضحت نفسی، اب اگر میں باہر نکلتا ہوں تو ساری قوم مجھے دیکھے گی، میں ذلیل ہو جاؤں گا، اور لو مکثت، اور اگر میں کھڑا ہوتا ہوں تو بارش نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ تو اس کو خیال آیا عزت بچاؤں اور توبہ کروں۔ اب آپ میری بات پہ غور فرمائیں، یہ اب وہ توبہ جو کرنے لگا ہے نا، یہ توبہ نمبر 2 قسم کی توبہ ہے، یہ وہ نمبر 1 توبہ نہیں۔ نمبر 1 توبہ ہوتی ہے اللہ کی محبت میں کرنا، یہ توبہ کا اس کو خیال آیا کہ اب اگر میں توبہ نہیں کرتا تو میری عزت جاتی ہے، اپنے آپ کو بے عزتی سے بچانے کے لیے ان کا میں توبہ کروں۔ اور پیچھے وہ کہہ بھی یہ رہا ہے، باہر نکلوں گا تو ذلیل ہو جاؤں گا، تو اب وہ اللہ سے جو کہنے لگا، یا اللہ عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی جئتک تائبا فاقبلنی، میرے مولا میں 40 سال تیری نافرمانی کرتا رہا، تو مجھے چھپاتا رہا، آج بھی مجھے چھپا لے، میری توبہ آج کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ ہے وہ ایسا کریم رب ہے کہ نمبر 2 توبہ پہ بھی اس نے کیا کر کے دکھا دیا ہے۔ اگر تمہیں کوئی آدمی آ جائے کہ جناب میں نے معافی دے دیو، اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ اوپر سے ہے، اس کے اندر میں وہ بات نہیں ہے، کوئی مفاد اس کو ہے جس کی وجہ سے معافی مانگنے آیا ہے، تو آپ پہلے سے زیادہ ناراض ہو جائیں گے، چل اے منافقت میرے نال نہیں چلنی۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ یہ تو نمبر 2 قسم کا اس کی، یا اللہ میری عزت رکھ، یا اللہ میری عزت رکھ۔ ایک دم ہوا بدلی اور بادل اٹھے اور بارش شروع ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ ایک آدمی مجمع سے نہیں نکلا، بارش کیسے ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جس کی وجہ سے روکی ہوئی تھی اسی کے طفیل ہو گئی۔ تو بھی اتنی جلدی کوئی دوستی لگاتا ہے؟ اتنی جلدی کوئی یاری لگاتا ہے؟ اور ماں کو 2-3 دفعہ ذرا بے عزت کر دو تو وہ سال پورا تم سے بات نہ کرے تو 40 سال، اور یوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس کی وجہ سے کیسے ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ تاب الی فتبت علیہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون ہے؟ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب میرا نافرمان تھا میں اس کو چھپاتا رہا، اب کیسے بتا دوں جب ہماری یاری ہو چکی ہے۔ اور ساتھ یہ کہا تمہیں تو کہتا ہوں چغلی نہ کھاؤ، میں اپنے بندے کی خود چغلی کھاؤں۔ تو میرے بھائیو، اس کریم اللہ سے ہمارا واسطہ ہے، اس مہربان اللہ سے ہمارا واسطہ ہے۔ اور دیکھو جانور کی بھی صفت ہے، اس پر احسان کرو تو سر جھکاتا ہے۔ تو میں اور آپ آدم کی اولاد ہیں، انسان کی اولاد ہیں۔ اللہ کے احسانات کے آگے سر اٹھانا یہ تو جانور کی بھی صفت نہیں۔ میں آپ یہ کیسے اللہ کے بندے ہیں کہ اذان ہو اور 95% لوگ دکانوں پہ بیٹھے رہیں، اللہ تعالیٰ بلا رہا ہو اور 90% نوجوان اپنے کھیل کود میں ہوں اور نماز کی طرف قدم نہ اٹھیں۔ مغرب کے وقت گراؤنڈ بھرے ہوتے ہیں، بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، نوجوان کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے، ادھر اللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، میں وہی رب ہوں جس نے تمہیں یہ جوانی دی ہے، آ جانا مسجد میں نماز پڑھنے۔ میں تو فارغ نہیں، گیم کر رہا ہوں۔ اتنا تو کتا بھی نہیں کرتا۔ گھر کے کتے کو بلاؤ روٹی چھوڑ کے آ جائے گا، پانی چھوڑ کے آ جائے گا، پانی پی رہا ہو اسے بلاؤ پانی چھوڑ کے آ جائے گا، وہ روٹی کھا رہا ہو اسے بلاؤ وہ روٹی چھوڑ کے آ جائے گا۔ کبھی نہیں کہے گا روٹی تو کھا لینے دو، فوراً آپ کے پاؤں میں آ کر بیٹھ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ایسے شہنشاہ اعظم اللہ سے جو میرے گناہوں کو بھی چھپائے اور میری نظر غلط دیکھے پھر بھی میری آنکھوں کا نور باقی رکھے، میری زبان سے گالیاں نکلیں، غیبت نکلے پھر بھی میرے بولنے کی طاقت بحال رکھے، میرے کان سارا دن جھوٹ سنیں، موسیقی سنیں، حرام سنیں پھر بھی وہ میرے سننے کی طاقت کو بحال رکھے، میرا ہاتھ غلط بھی تولے، ظلم بھی کرے پھر بھی میرے ہاتھ کی طاقت کو بحال رکھے، میرا پاؤں چلے نافرمانی کی طرف، رقص گاہوں کی طرف پھر بھی میرے پاؤں کی طاقت کو بحال رکھے، اور میں ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دوں لوگوں پر پھر بھی مجھے مہلت دیتا چلا جائے، رات کو عشاء بھی نہ پڑھوں، صبح فجر بھی نہ پڑھوں پھر مجھے نیند عطا فرما دے، میں زکوٰۃ بھی نہ دوں پھر بھی مجھے رزق دیتا چلا جائے۔ تو میرے بھائیو، ایسا کریم اللہ، ایسا مہربان اللہ، اس لیے وہ ہم سے گلہ کرتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ میرے بندو، میری تو تم نے قدر ہی نہ کی، میری تو تم نے قدر ہی نہ کی۔ تو بھائیو، یہ لا الہ الا اللہ کا مطالبہ ہے کہ بس اللہ کے بن کے زندگی گزارو، اللہ کو مطلوب بنا کے زندگی گزارو، اللہ کی غلامی میں زندگی گزارو، اپنی چاہتیں چھوڑ کر یا اللہ تو کیا چاہتا ہے، اپنی مرضی چھوڑ کر یا اللہ تو کیا چاہتا ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر یا اللہ تو کیا چاہتا ہے۔ آج یہاں یہ کر دو پھر وہ یہاں کیا کرے گا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہاں وہ وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں سب سے پیاری زندگی عطا کروں گا، حَيَاةً طَيِّبَةً، اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور موت کے بعد تمہاری محنت کا اعلیٰ ترین صلہ دوں گا۔ یہاں گھر بناؤ تو چھوڑ کے مرنا پڑتا ہے، یہاں سواریاں عالی شان خریدو تو اوروں کے حوالے کر کے پھر وہ آخری سواری ہے ٹوٹی چارپائی، اسی پہ چڑھ کے زیر زمین اترنا پڑتا ہے۔ سنگ مرمر کے فرش بناؤ،
حکیم خواب کی چادریں بچھاؤ اور عالی شان مسحریاں بچھاؤ اور اوپر برقی قمقمیں لگاؤ اور عالی شان قسم کے بستر بچھاؤ، لیکن ایک دن اسی بستر سے لوگ اٹھاتے ہیں اور ایک لٹھے کے کپڑے میں چھپا کر جا کر زیر زمین پیشکش اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد، فون نمبر 04180031883 جاتی ہیں۔ کوئی باپ تھا، کوئی ماں تھی جو ہمارے لیے رویا بھی کرتے تھے، تڑپا بھی کرتے تھے۔ یہ میرے بھائیوں، دنیا کی ساری محنت کا انجام یہ ہے کہ یہاں آدمی کھو دیتا ہے، جو بناتا ہے وہ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، جس کو جمع کرتا ہے وہ اوروں کے لیے چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے دوستی لگا، دنیا کو گزرگاہ بنا، تجھے گھر دوں گا، تجھے پہلے زندگی دوں گا۔ کون سی زندگی؟ ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا۔ جاؤ، تمہارا رب اعلان کر رہا ہے جوان رہو، بڑھاپا کبھی نہ دیکھو گے۔ ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، زندہ رہو، موت نہ دیکھو گے۔ ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، ہمیشہ ملک مال اور نعمتوں میں رہو، کبھی بھوک فقر فاقہ نہ دیکھو گے۔ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی بیماری نہ دیکھو گے۔ جنت کے دروازے پر اللہ تعالیٰ ایک چشمے سے پانی پلائے گا تو پیٹ کا پاخانہ ختم، سینے کا کھوٹ ختم، دوسرے سے وضو کروائے گا تو چہرے پر بڑھاپے کے آثار ختم، ہمیشہ کی جوانی، داڑھی غائب ہو جائے گی۔ آدم علیہ السلام کا قد ملے گا 130 فٹ کی لمبائی، یوسف علیہ السلام کا حسن ملے گا، داؤد علیہ السلام کی زبان ملے گی، اور ایوب علیہ السلام کا دل ملے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ملے گی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ملیں گے۔ چہرے سے بال، جسم سے بال غائب ہو جائیں گے، صرف سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال، بھیگی مونچھیں، باقی سورا جسم شفاف چاندی شیشے کی طرح چمکتا ہوا ہوگا، اور چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی، اور آنکھوں میں سرما اپنے آپ فٹ ہو جائے گا، لگ جائے گا، اور سر کے بال نیم گھنگریالے ہو کر گردن تک آ جائیں گے، اور چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہو جائے گا۔ ان کے چہروں کے نور کے آگے سورج کا نور بھی نظر نہیں آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو مکمل اکمل اعلیٰ خوبصورت پیشاب سے پاک، پاخانے سے پاک، بڑھاپے سے پاک، موت سے پاک، غموں سے پاک، تھکن سے پاک، ذوف سے پاک، دکھ درد سے پاک وجود دے کر، زندگی دے کر، پھر کہے گا چلو یہ میری جنت ہے، چلو۔ تو جنت پر آئیں گے تو دروازہ بند ہوگا، تو سارے کہیں گے اندر کیسے جائیں، فیتا کون کاٹے؟ تو سارے آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، جناب ہمیں اندر لے چلو۔ وہ کہیں گے میں نہیں لے جا سکتا، میں نے تو تمہیں نکالا تھا، میں اندر کہاں سے لے جاؤں؟ تم کسی نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ کہیں گے ادھر جاؤ، اسحاق، یعقوب، یوسف علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ کہیں گے یونس علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ ایسے نام بتا رہا ہوں، کوئی ترتیب ایسی نہیں ہے، ہر نبی دوسرے کے پاس بھیجے گا، ہر نبی دوسرے کے پاس بھیجے گا۔ سب سے آخر میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ وہ کہیں گے میں تمہیں اندر نہیں لے جا سکتا، تمہیں اندر لے جانے والے کا پتہ بتا سکتا ہوں۔ کہ چلو پتہ بتائیں؟ کہ جاؤ آخری نبی حبیب اللہ کے پاس جاؤ، محمد الرسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بغیر آج کوئی جنت میں تمہیں نہیں لے جا سکتا۔ تو سارے مسلمان، چاہے اس امت کے چاہے پہلی امتوں کے، ہمارے نبی کے پاس آ کر عرض کریں گے یا رسول اللہ اندر لے چلیں، تو آپ کہیں گے میں ہی لے چلوں گا۔ آپ سجدے میں سر رکھیں گے، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے محبوب سر اٹھا، مانگ ملے گا، شفاعت کر قبول ہوگی۔ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول، تیرے بندے اندر جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کہے گا تو افتتاح کر۔ افتتاح نہیں کرتے، فیتا کاٹتے ہیں، دیکھا نا کبھی فیتا کاٹ رہے ہوتے ہیں،
تو اللہ کہے گا چل تو افتتاح کر. تو آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو جنت سے ایک سواری اڑتی ہوئی آئے گی، آپ کے سامنے لینڈ کرے گی، آپ اس پر بیٹھیں گے، اس کی رسی ایسے زمین پر ایسے گرے گی. اس رسی کو پکڑنے والا ڈرائیور ہوگا، نبی کا ڈرائیور. تو لہٰذا ہر نظر اٹھے گی کہ یہ رسی کون پکڑے، کس کے ہاتھ میں آئے. تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال حبشی کو آگے لاؤ اور یہ رسی اس کو پکڑائی جائے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سواری کی رسی پکڑیں گے اور آپ نے کہا وہ میرے ساتھ ساتھ جائے گا. پھر آپ دروازے پر دستک دیں گے تو اندر سے پوچھے گا فرشتہ کون ہے؟ تو آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہیں گے یا رسول اللہ آپ کا تو انتظار ہو رہا تھا، آپ کے اللہ نے کہا تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا، اور تو نے خود اٹھ کے کھولنا ہے. یا رسول اللہ میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، آپ کے لیے اٹھ رہا ہوں. جنت کا فرشتہ رضوان وہ دروازہ کھولے گا تو آپ نے کہا میں اندر داخل ہوں گا، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے ہوں گے، مالدار لوگ پیچھے ہوں گے. ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی حور سورج کو اتنی انگلی دکھا دے، یہ اتنی یعنی ایک پورا سورج کو ایسے دکھائے تو سورج اس لڑکی کے اتنے حصے کے نور کے سامنے نظر نہیں آئے گا، چھپ جائے گا. تو اس کا چہرہ کیسا ہوگا؟ اس کا باقی زیادہ ہے. سارا قرآن بتایا. میں یہ شاعر بیچارے کیا نعت خوانی کریں گے؟ بھائی شاعروں کو پاس تو اپنا ہی علم ہے نا، تو ان کو اپنی سطح کے برابر اللہ اجر دے گا. لیکن یہ اللہ اپنی سطح پر اپنے نبی کی تعریف کر رہا ہے. سبحان. صرف 2-3 آیات کا ترجمہ کرتا ہوں. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. کچھ دن ایسے گزرے کہ اللہ نے وحی بند کر دی. اپنی حکمت وحی بند ہوئی تو قریش تانے دینے لگے اس کا رب اسے چھوڑ گیا، اس کا رب اس پہ ناراض ہو گیا. تو آپ کو بڑا صدمہ ہونے لگا. وحی بند ہو گئی، کافر تانے دے رہے ہیں، میں کیا کروں؟ ایک دن حضرت خدیجہ نے بھی کہہ دیا کہ یا رسول اللہ اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ تو اپنوں کی بات بہت زیادہ چبھتی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، اپنوں کی بات بہت چبھتی ہے. تو حضرت خدیجہ کی بات ہمارے نبی کو لگ گئی. یہ تو خدیجہ بھی کہہ رہی ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا. وہ جو اندر میں ایک ہوک اٹھی نا، اسی پر جبریل آیا پسینہ پسینہ، ہانپتا کانپتا بھاگتا، اور یہ آیات لے کر آیا. والضحى. دیکھو جب کہیں شک شبہ پڑ جائے نا تو اس کو دور کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے. صفائی دے بھئی تو سانو تیرو تے شک کے صفائی دے، یعنی قسم دے. جب وہ قسم دیتا ہے تو آپ کہتے چلو ٹھیک ہے بھائی اس نے قسم دے دی، اب یہ جانے اللہ جانے، اب یہ جھوٹا بھی ہے تو ہم کہیں گے سچا ہے. جہاں شک ہوتا ہے وہاں قسم آتی. تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کی طبیعت میں ذرا آ گئی بات کہ رب پتہ نہیں وہی نہیں بھیج رہا، کوئی کام ہیٹ ہوتے تو نہیں ہو گیا. تو اللہ نے اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے اللہ نے قسمیں اٹھائیں. والضحى، مجھے روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے سیاہ رات کی قسم، ما ودعك ربك وما قلا، نہ میں نے تمہیں چھوڑا نہ میں تم پہ ناراض ہوں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یہ دنیا گزرگاہ ہے، اصل شہنشاہی بادشاہی تیری آخرت کی ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے پورے قرآن میں ہمارے نبی ان کی عقل ہے، ماڑی عقل، فسادی. اوہو، اس امت کو اللہ نے چنا ہے، چنا. یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں، ساتھی جو کہنے لگے ایو جا پتھر دا خدا سانو ہی لے دے. اور یہ امت چنی ہوئی ہے، چنی ہوئی. رنگیلے کا نام تو آپ سب جانتے ہو نا، اداکار مرحوم، بڑی غفلت کی زندگی گزاری، بڑی ضائع کر دیا اس نے اپنی ساری زندگی. تو 1996 میں ہماری جماعت فلمی اداکاروں میں کام کرتی رہی، سٹیج اور فلم کی.
تو ہم 2-3 دفعہ رنگیلے کو بھی لائے، مسجد میں لائے. رات کو 12-1 بجے کے قریب وہ فارغ ہوتا تھا، بیچارہ نشے میں ڈولتا ہوتا تھا، تو اس کو لے کر آتے تھے، چائے پلا، بات کر، بعض اوقات فجر کی اذان تک ساتھ بیٹھے بات ہوتی رہتی تھی. تو یہ ایک بالکل گیا گزرا مسلمان ہے. وہ صحابی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے جو کہنے لگے ایک پتھر کا خدا لے دو. یہ مسلمان ہے جس نے شاید بھول کر کبھی کوئی سجدہ کیا ہو. تو جب وہ آیا نا ہمیں ملنے 2-3 دفعہ، تو اس نے ایک دفعہ واقعہ سنا کہ کہا میں نیپال گیا فلم کی شوٹنگ کرنے، تو وہاں ایک مندر ہے جہاں ہندو کے سوا کوئی نہیں جا سکتا، جیسے ہمارے بیت اللہ میں مسلمان کے سوا کوئی نہیں جا سکتا. تو وہ کہنے لگے میرا جی چاہا میں دیکھوں وہ کیا ہے. تو میں نے جو میک اپ کرنے والے ہوتے ہیں نا فلموں میں میک اپ کرنے والے کہ میں نے اس سے کہا کہ میرا پنڈت کا نا وہ بناؤ، میک اپ بناؤ پنڈت کا. تو گنجا تو پہلی تھا، تو اس نے اس کے سر میں ایک چوٹی لگا دی پنڈتوں والی. پنڈت ایک چوٹی رکھتے تھے، ایسے چوٹی لگا دی، ادھر رنگ لگا دیے، وہ جو رنگ لگاتے ہیں عجیب قسم کیسے. اس نے ہاتھوں میں کڑے ڈال لیے اور 2 نا پیلے سے رنگ کی اس نے چادریں، ایک چادر اوپر ایک باندھ لی، اور ہاتھوں میں کڑے، اور پاؤں میں وہ لکڑی کا جوتا، اور ساتھ کہنے لگا میں نے پیسے تھیلی میں پیسے ڈال لیے. تو جب میں اداکار تو تھا، اداکاری تو اس کا اپنا فن تھا، کہ جو ہی میں مین گیٹ میں داخل ہوا تو میں نے کہا ہرے رام. تو جو ہی میں نے ہرے رام کیا تو سارے مہاراج 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 شروع ہو گیا. کہا تو میں نے تھیلی سے پیسے نکال کے ادھر پھینکے ادھر پھینکے. وہ تو سجدوں میں گرنے لگے، مہادیو مہادیو. مہاراج سے اوپر ہوتا ہے مہادیو مہادیو مہاراج مہادیو. کہ میں بڑا چوڑا ہو کے چلتا رہا، آگے گیا تو پھنس گیا. آگے ایک گائے کھڑی تھی، سونے کی گائے، اس کو سارے سجدہ کر رہے تھے. میں کہ مر گیا ہوں، سجدہ کرا تا ایمان جاوے، نہ کرا تا جان جاوے، ہوں کی کرا. تو کہنے لگا، میں خیرہ سے چلتا گیا بڑے اعتماد کے ساتھ. جب میں قریب گیا نا تو میں کہا یا اللہ میں تجھے سجدہ کر رہا ہوں، گائے کو نہیں. اللہ اکبر. کہ سجدہ کیا تو میں اللہ نال گل کر لیا، میں ایک گانو نہیں کر رہے، تینوں کر رہے ہیں، میری جان بچاؤں. اللہ اکبر. یہ ایک تھکا ہوا امتی ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. وہ اتنا جانتا ہے کہ سجدہ صرف اللہ کو ہے، چاہے نماز نہیں پڑھتا تھا. اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہو کر کہہ رہے ہیں یہ پتھر کا خدا ہمیں بھی لے کر دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی بڑے ہی بدبخت ہو تم. انکم قوم تجہلون. یہودیوں کا گزر ہوا تو انہوں نے جب دیکھا نا آپ کو تو کہنے لگے یہ کس کا بیٹا ہے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا میرا بیٹا ہے. کہ اس کا باپ کدھر ہے؟ کہ اس کا باپ وہ ہے، وہ ہے. اپنے خامند کی طرف اشارہ کیا، ابو کبشہ کی طرف، وہ ہے. تو وہ کہنے لگے بدبخت، اگر تم ہمیں کہتی نا اس کا باپ مرا ہوا ہے تو ہم اس کو یہیں قتل کر دیتے. ان کی کتابوں میں تھا نا کہ باپ مرا ہوا ہے. تو بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو آپ کے مبارک پیغام کو لے کر دنیا کے آخری کنارے تک جانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو ہم 2 چیزوں کے مکلف ہیں. ایک اس اللہ سے دوستی لگائیں جس کی نعمتوں کے آگے ہم سر نہیں اٹھا سکتے. ایک اس کے رسول کی غلامی کے سامنے سر جھکائیں جس کے ایک آنسو کی قیمت نہیں دے سکتے. وہ تو منو من نہیں ٹنو ٹن آنسو بہا گیا اس امت کے لیے. اور دوسری چیز ہے کہ ہمارے نبی آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں ہے. تو آپ کا پیغام دنیا کے آخری انسان تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہے بھائیو تبلیغ کے کام کا خلاصہ. اس کے لیے وقت مانگتے ہیں. آپ سارے بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، آج تک جو اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں اس پر توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں. اور اللہ تعالیٰ ایسا کریم ہے، ادھر ہم کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ، اور ادھر وہ ساری زندگی کے معاف کر کے یہ الٹے ہاتھ کی فائل
ساری پھاڑ کے پھینک کر یہاں نئی فائل فٹ کر دیتا ہے۔ وہ ایسا کریم اللہ ہے، نہ تانا دیتا ہے، نہ وعدہ لیتا ہے کچی توبہ کے پکی توبہ، نہ پوچھتا ہے دوبارہ تو نہیں کرو گے، صرف زبان سے کہہ دے یا اللہ میری توبہ۔ تو ایک تو میں سارے مجمع سے گزارش کروں گا بھائی کہ ہم آج یہاں سے توبہ کر کے اٹھیں، بغیر توبہ کے کوئی نہ اٹھے۔ توبہ کا کرتے ہو نا، نیت کرتے ہو نا سارے بھائی، ایک دفعہ کہہ دو زبان سے یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں ساری کائنات کی جان ہے، جس نوجوان نے، بوڑھے نے دل سے کہا ہے یا اللہ میری توبہ، وہ اس وقت ایسے بیٹھا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا۔ سارے معاف، ہاں معاف کرنے کی ایک وضاحت ہے۔ جو فرض نمازیں روزے چھوڑے ان کا گناہ معاف ہو گیا، پر قضا باقی ہے۔ قضا معاف نہیں، قضا لیکن گناہ معاف ہو گیا۔ جو لوگوں کا حق دبایا مارا اس کا گناہ معاف ہو گیا، اس کے حق کی ادائیگی باقی ہے۔ حق کو ادا کر دو، گناہ معاف ہو گیا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں توبہ کرنے والا ایسے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ اور بھائیو ساری دنیا سے توبہ کروانی، ساری دنیا کے پاس ہم ہی نے اٹھ کے جانا ہے۔ تو جو یہ محنت کرتا کرتا دنیا سے چلا گیا وہ کل نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب بھائیو پچھلی پر تو توبہ ہوگی نا سارے دوستوں کی، پکی ہوگی نا انشاءاللہ۔ اب بتاؤ بھائی نکت کون اللہ کی راہ میں نکل کر اپنی توبہ کو بھی پکا کرے، اوروں کو بھی اس کا تیار کرے۔